سرکار فرما احب الصیام اللہ تعالی صیام الداؤد وحب الصلاۃ اللہ تعالی صلاۃ الداؤد. اللہ کو پسندیدہ اگر کوئی روزہ ہے تو روزہ داؤد ہے. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی آیا، کہتے غیر اللہ کی طرف کوئی نسبت ہو جائے نا تو چیز حرام ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا دیکھیں یہاں صلاۃ الداؤد ہے، صلاۃ اللہ نہیں کہا، صیام الداؤد ہے، صیام اللہ نہیں کہا. تو یہاں روزے کی نسبت حضرت داؤد کی طرف ہے. کہنے لگے تو تعارف کے لیے، تو میں نے کہا میں بھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نسبت تعارف ہی کے لیے ہوتی ہے کہ یہ 11ویں شریف ہے، یہ 12ویں شریف ہے، یہ تعارف کی ہے. جو نسبت اللہ کے ساتھ ہے وہ تو تعبدی ہے، وہ تو نسبت ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو شرک ہو جائے گا. ہاں جہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ یہ غوث پاک کا ہے، یہ فلاں کا ہے، تو یہ تعارفی ہے کہ ہے تو اللہ کے لیے، لیکن ثواب اور اجر اور تاریخ غوث اعظم کے ساتھ ہے. تو لہذا اس لیے تو یہ نسبت یہاں پر دی ہے کہ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام الداؤد، پسندیدہ روزہ اللہ کے قریب جو ہے وہ روزہ داؤد ہے. پسندیدہ نماز اللہ کے قریب ہے تو وہ نماز داؤد ہے. نماز داؤد، اب دیکھیں نماز داؤد یا نماز اللہ، کہتے یہ نیازیں تو اللہ کی ہوتی. تو میں نے کہا روزے کس کے ہوتے ہیں؟ کہتے یہ آپ نہیں کیسے کہتے غوث پاک کی نیاز اور داتا صاحب کی نیاز اور بابا فرید کی نیاز، امام جعفر صادق کی نیاز، تو امام حسین کی نیاز، نیازیں تو اللہ کی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کیوں نمازیں آپ کی ہوتی ہیں پھر؟ معاذ اللہ، نمازیں بھی تو اللہ کی ہوتی ہیں نا، روزے بھی اللہ کے ہوتے ہیں. اور یہاں حضور کہہ رہے ہیں روزہ داؤد، داؤد کا روزہ، داؤد کی نماز. نماز داؤد کی کیسے ہوگی؟ نماز تو اللہ کی ہوگی. لیکن یہاں پر دیکھیں نسبت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ نسبت مجازی تعارف انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے. تو غوث پاک کی نیاز انٹروڈکشن کے لیے کہ ثواب ان کو پہنچے. تعبدی نسبت تو اللہ کی ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے. تو لہٰذا اتنا توسع رکھنا چاہیے.